یعنی اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، صحابہ کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے، نماز کے کیا مسائل ہمیں جاننے چاہیے، روزے کے مسائل ہمیں جاننے چاہیے، زکوٰۃ کے مسائل ہمیں جاننے چاہیے، جو حج پہ جانے کے لائق ہیں انہیں حج کے بارے میں، نکاح و طلاق کے بارے میں، اپنی تجارت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اتنا علم دین سیکھنا اور چند اور باتیں ہیں جو ہم سب پہ فرض ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمارے اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں۔ اسی لیے اس دنیا میں آئے ہیں تو عبادت کرنے کے پہلے سب سے پہلے عبادت کے قوانین کو جاننا ضروری۔ ہم 60 سال کے ہوتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا سے لوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے زیادہ تر مسائل جان نہیں پاتے ہیں اور ہم عبادت صحیح سے نہیں کر پاتے۔ یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ، تو ہمیں خود بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سب سے پہلے ضروری علم دین سے آراستہ کرنا ضروری۔ اس کے بعد بہترین دنیاوی تعلیم بھی ہمارے لیے ضروری۔ آج مسلم قوم کو دونوں طریقے کی تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہم اسکولوں کی طرف تو راغب ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے اچھے اسکولوں میں ایڈمیشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے اچھی فیسیں دینے کی، یہ بھی ایک ہی طبقہ ہے، پورے مسلمانوں کے ساتھ یہ حال نہیں ہے۔ فیسیں دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ہے ٹیوشن پڑھواتے ہیں، ڈریس لاتے ہیں، صبح ہی اٹھ کے جو ہے اسکول بھیجا جاتا ہے، لیکن حضرات گرامی کیا ہم علم دین کے ضروری علم دین سیکھنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تو حضرات گرامی، جہاں ہمارے لیے دنیاوی تعلیم ضروری ہے، ہمیں جو ہے دینی تعلیم پر بھی بہت زور دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سے اس کا سوال ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جو اولاد ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ بہت سے بھائی جو ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی ہے وہ اولاد کی دعا کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما دے، لیکن جو لوگ جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے ان سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے اور تعلیم کا انتظام بھی کرنا ہے۔ اولاد ایک پودے کی طرح ہوتی ہے، جسے بچپن سے ایک پودا لگایا جاتا ہے، اسے کھاد دی جاتی ہے، زمین صاف کی جاتی ہے اور جو ہے اس کے بری چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے، دھوپ اور پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، تب جا کے ایک پودا جو ہے تناور درخت بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں لیکن وقت نہیں دے پاتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انہیں ہمارے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس سے بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ بچے جو ہیں ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ذرا سی چیز کے لیے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور جو ہے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت گرامی، یہ اولاد کی تربیت کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت اس پہ ہمیں دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کا مقام بعد میں ہے، سب سے پہلے عقائد کا مقام ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عقائد اہل سنت کیا ہے۔ حضرات گرامی، عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے گامزن ہونا چاہیے، مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس تو سنیوں کے بعد بہت آسان طریقہ ہے کہ ہمارے پاس اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہیں، ہمارے پاس علماء اہل سنت موجود ہیں۔ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمارا بینک بیلنس، ہماری گاڑی، ہماری بزنس، ہمارے جو ہے گھر، ہمارے بیوی بچے، یہ سب بعد میں ہیں۔ سب سے عظیم دولت ایمان ہے۔ تو جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے اس کی حفاظت کی بہت کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر سلمان صاحب عرض کر رہے تھے کہ کس طریقے سے انبیاء کرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، کس طریقے سے صوفیاء کرام نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ سب سے اہم اور کامیابی یہی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے تو صاحب ایمان جائے، اور حقیقت میں یہی کامیابی ہے کہ اپنے ایمان کو اس دنیا سے بچا کے لے جانا ہی جو ہے وہ عظیم کامیابی۔ آج الگ الگ طریقے سے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ جو پہلے سے فتنے تھے وہ تو موجود ہے ہی، اور آج نہ جانے کتنے نئے فتنے روز ہر سال جنم لیتے ہیں۔ کئی سوشل میڈیا کی وجہ سے لیتے ہیں، کئی لوگوں کے خرافاتوں کی وجہ سے لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے عمل کے تعلق سے بہت فتنے ہوتے ہیں، کچھ عقائد کے تعلق سے فتنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا سب سے اہم عظیم اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم علماء اہل سنت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنے علماء سے اپنے عقائد کو جانیں اور انہی عقائد پہ عمل کریں جو ہمارے بزرگ ہم کو دے گئے ہیں۔
جو صوفیاء کرام کے عقائد ہیں، جو بزرگان دین کے عقائد ہیں، جو غوث پاک کے عقائد ہیں، خواجہ صاحب کے عقائد ہیں، حضرت مخدوم سنہ کے عقائد ہیں، حضرت صابر کلیری کے عقائد ہیں، حضرت وارث پیا کے عقائد ہیں، حضرت شاہ برکت اللہ کے عقائد ہیں، اور ان کو اگر آسان لفظوں میں جانا چاہتے ہو تو مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ۔ حضرات گرامی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے فتنے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صحابہ کے جو مقام ہے اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک صحیح سنی ہے، کوئی انسان اگر ایک صحیح سنی ہے تو کبھی بھی وہ کسی صحابی کی گستاخی نہیں کرے گا۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہونا چاہیے۔ اللہ کے انبیاء اکرام کے بعد سب سے عظیم جو مرتبہ ہے انسانوں میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عمر فاروق کا ہے، حضرت عثمان غنی کا ہے، حضرت مولا کائنات کا ہے، پھر تمام صحابہ کرام کا ہے۔ تو ہمیں مضبوطی سے اپنے عقائد پہ ڈٹ کے رہنے کی ضرورت ہے، اور حضرات گرامی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے ہمیں خود بھی دینی مزاج کا بننا ہوگا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں 15 دن کے اجتماعات منعقد کرنے کی ضرورت ہے، ہفتے وارانہ اجتماعات منعقد کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے لیڈیز کے لیے، کیونکہ ہمارے مرد حضرات تو جلسوں میں آ کے سن لیا کرتے ہیں، جمعے کے دن سیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لیڈیز کی تربیت کی بہت کمی ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے اجتماعات منعقد کرنے ہوں گے اور اس کا انتظام کرنا ہوگا، اور یہ کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ خاص طور سے اندور جیسے شہر میں دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے بھائیوں کے اسکول ہیں، نہ جانے کتنے بھائیوں کے شادی گھر ہیں، کچھ کے تو گھر ہی اتنے بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ کہ اس میں 100-200 عورتوں کا اجتماع ہو سکتا ہے۔ بس ضرورت یہ بات کی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت کے لیے ہم اپنا حصہ پیش کریں۔ یہاں پہ صرف علماء کرام و مشائخ یا اعظام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین کی حفاظت کریں، بلکہ ہر انسان کا اپنا حصہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرے، اپنے گھر میں لوگوں کو دین سنائے۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ جو ہیں وہ قوم مسلم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند، یہ جو مدرسے ہوا کرتے ہیں جہاں پر مدرسے ختم کر دیے جاتے ہیں، وہاں پر چند سالوں بعد اسلام بھی رخصت ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی اپنے اپنے شہر کے مدارس کی، اپنے اپنے علاقوں کے بڑے بڑے مدرسوں کی، چھوٹے چھوٹے مدرسوں کی حفاظت کیجئے، ان کا خیال رکھیے، دیکھیے وہاں کھانے پینے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، اساتذہ اکرام کے لیے تنخواہ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، بلڈنگ کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، اور اپنے مدارس کی حفاظت کیجئے۔ یقین مانیے یہ مدارس اسلامیہ جو ہے قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اور اپنے اپنے علاقوں میں بہترین مکاتب قائم کریے۔ مکاتب جو ہیں یہ نرسری فیڈر اسکول ہوا کرتے ہیں، ہمیں اپنے مکاتب کو، یعنی جو مسجد میں مدرسہ چلا کرتا ہے یا کرائے پہ زمین لے کے مدرسہ چلا کرتا ہے، یہاں پر بچہ جو ہے وہ اسکول کے بعد پڑھنے جایا کرتا ہے، وہیں سے اس کی بنیاد پڑتی ہے، جیسا ذہن بنا دیا جاتا ہے زندگی بھر اس پہ اس کا اثر رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی اپنے مکاتب کو بہتر کریے، بہترین اساتذہ وہاں لائیے، اور بہترین جو ہے تعلیم کا انتظام کریے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنی قوم کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم ضروری علم دین حاصل کر لیں تو ہم اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین دنیاوی تعلیم کی طرف راغب کریں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اندور کے جو ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ وہ آسودہ حال ہیں، وہ چاہیں تو کوشش کر ضروری دینی تعلیم کے بعد اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دلا سکتے ہیں، اور یقین مانیے جو قوم دنیا میں نافع ہوتی ہے وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے، اور کمزور کا کوئی ساتھ نہیں دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے اگر کوئی کمزور آدمی ہے اس پہ کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو لوگ ڈر کے مارے ساتھ میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ کے سامنے خود فلسطین جیسے ممالک کا ایگزامپل ہے کہ اگر وہ بظاہر طاقت میں کمزور ہیں، ویسے تو ایمانی طاقت ان کی بہت ہے، تو دنیا میں لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی اگر ہمیں اپنی بقا چاہیے، اگر ہم مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیت کر لیجئے کہ میں اپنے بچے کو بہترین تعلیم اس لیے دلاؤں گا تاکہ وہ اپنے قوم کی حفاظت کر سکے، اپنے مدارس کی حفاظت کر سکے، اپنے مساجد کی، اپنے محلوں کی، اپنے کاروبار کی، اپنی دکان کی، اپنی نوکری کی حفاظت کر سکے۔
اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ حضرات گرامی، ہمیں بہترین ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، اپنے کیس لڑنے کے لیے بہترین وکلاء کی ضرورت ہے، بہترین سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، اپنے لیڈران کی ضرورت ہے، اپنے میڈیا کے لوگوں کی ضرورت ہے، اپنے انجینئرز کی ضرورت ہے، اپنے ایک ایسی تعلیم یافتہ اور مڈل کلاس کی ضرورت ہے کہ جو اس قوم کی حفاظت کر سکے۔ لیکن وہی لوگ جو پہلے ضروری علم دین حاصل کر لیں، پھر وہ اس میدان میں جائیں۔ اپنے بچوں کو میں کہتا ہوں ادھر ادھر پیسہ مت برباد کریے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم شادیوں میں اتنے مہنگے مہنگے کپڑے خرچ کر دیتے ہیں، منگنیاں ہمارے یہاں ایسی ہو رہی ہیں، ہمارے یو پی میں آپ کے ایم پی کا نہیں معلوم کہ وہ شادیوں کو ٹکر دے دیتی ہیں۔ خود منگنی کرنے والے کہتے ہیں بس نکاح کی دیری رہ گئی تھی۔ حضرات گرامی، ہم اتنا بڑا بڑا پیسہ اس میں لگاتے ہیں، ہمیں عقل مندی سے یہ جو پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیشہ انسان کا دل ایک سا نہیں رہتا ہے، تو ہمیں اپنے پیسے کو بہت سنبھل کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، بہترین تعلیم و تربیت کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نیت کر لیں، یہاں پر کئی بھائی ہیں جن کے اسکول چل رہے ہیں، اور یہ نیت کا، اور اندور میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی دینی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی کہ ہمارے بچے دوسری قوموں کے ساتھ سینے سے سینہ ملا کے کھڑے ہو سکیں، تاکہ قوم پہ کوئی وقت آئے۔ دیکھیے اگر ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی مساجد، مدارس اور درگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں دنیاوی انٹلیکچوئلز کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے علماء کرام کی رہنمائی میں آ کر قوم کی حفاظت کر سکے۔ تو نیت کریے کہ میں اپنے بچے کو بہترین دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین دنیاوی بھی تعلیم دلاؤں گا، تاکہ ہمارے بچے آگے آنے والی جنریشن میں اسلام کی حفاظت کر سکیں۔ جن بھائیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے انہیں چاہیے کہ ہم اپنے ادارے بنائیں، ہم اپنے اسکول بنائیں جہاں پر ہمارے ٹیچر ہوں، جہاں پر اسلامیات کے درس جو ہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہمارے ہوں۔ آپ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو بڑے بڑے بزنس ہیں، پھر وہ سوچتے ہیں ہم اور بزنس کریں کیونکہ فیملی بڑھ رہی ہے، آپ بزنس کے طریقے سے اسکول کھولیے اور بس نیت اچھی رکھیے کہ میں اس میں 1 گھنٹہ اسلامیات کا بھی لگاؤں گا، تو اور اس کو قاعدے سے مینیج کرنے کی کوشش کیجیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے اسکول تیار کیجیے۔ بہت سے ایسے بھائی ہیں جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، جنہوں نے کرائے کے مکانوں سے اسکول شروع کیے تھے اور آج ماشاءاللہ ان کے 4-4 5-5 اسکول ہیں۔ اپنے اسکول بنائیے، عام کر دیجیے، ہر سنی محلے میں اپنے اپنے اسکول ہوں۔ جو بھی بھائی اس لائق ہو وہ ضرور اپنے اسکولوں کو بنائے، تاکہ ہمارے بچوں کو کہیں اور تعلیم لینے جانے کی ضرورت نہ ہو، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، ہماری بچیاں کہیں اور نہ جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں اور جا کر پھر وہ کہیں اور ہی چلی جائیں اور ہمیں اس کا نقصان ہو۔ اور سب سے پہلے اپنے گھروں میں جو میں بات کہہ رہا ہوں، اپنی دینی تعلیم میں ہمیں دھیان دینا ہے۔ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ جو بھی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے ساتھ شامل رہتا ہے۔ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریے، جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ دوسرے کو دینے کی کوشش کریے۔ اگر کسی کی تھوڑی پیسے سے مدد کر سکتے ہیں تو وہ کریں، کوئی ٹیکنیک سکھا سکتے ہیں تو وہ سکھائیں، سپورٹ کر سکتے ہیں تو اسے سپورٹ کریں۔ ایک دوسرے کو آگے بڑھائیے تو انشاءاللہ سب آگے بڑھیں گے، اور اگر آگے نہیں بڑھا سکتے تو کم سے کم پیچھے کھینچنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اپنے علماء کرام کی عزت کیجیے، علماء کرام کے دامن سے مضبوطی سے وابستہ ہو جائیے۔ اگر ہم اپنے علماء کرام سے مضبوطی سے وابستہ رہیں گے، اور انہی علماء کرام سے مضبوطی سے وابستہ ہوئیے جو مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے پابند ہیں، جو ہمارے بزرگان دین کی صحیح تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں۔ میرے دادا حضور احسن علماء فرماتے ہیں کہ تیری الفت میرے مرشد نے مجھے دی ہے گھٹی میں پلا احمد رضا۔ اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ عمل کرنا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پہ عمل کرنا، اس سے کوئی بریلی والوں کو فائدہ نہ ہوگا، نہ اعلیٰ حضرت کو فائدہ ہوگا، بلکہ خود جو عمل کرے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی، مضبوطی سے جو ہے وہ سکے اہل سنت پہ قائم ہو جائیے، اور کوئی ادھر کی بات کرے، کوئی ادھر کی بات کرے، اس پہ آپ بالکل اپنا کوئی بھی نیا فتنہ آتا ہے آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے آپ کے پاس اپنا صاف ستھرا دین آپ کے علماء کرام کے ذریعے پہنچ رہا ہے، اس پہ مضبوطی سے عمل کریے، اپنے مدارس کو مضبوط کریے، اپنے ماں باپ کی عزت کریے، ان کا دل نہ دکھائیے، اور کسی پہ ظلم مت کریے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی پاور کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، برادری کے نشے میں لوگ ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ظلم کرنے لگے۔ یقین مانیے کہ دنیا میں کچھ وقت کے لیے تو ظلم کریں گے، لیکن ایک وہ وقت آنا ہے کہ سب کو جو ہے قبر کے اندر چلے جانا ہے، جہاں پر ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں ظلم سے بچنا ہے، ہمیں دھوکہ دڑی سے بچنا ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے، ہمیں بلیک میلنگ سے بچنا ہے، ہمیں لوگوں کو پریشان کرنے سے بچنا ہے۔
یہ جو پاور ہے، آپ یقین مانیے ہٹے کٹے نوجوان ایک ذرا سی ٹھوکر لگتی ہے تو بیڈ پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں. تو انسان اپنی جن چیزوں پہ اس طریقے سے کبھی گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ طاقت، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ دے کے امتحان لیتا ہے اور ہمیں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار بندہ بننا ہے. کبھی ہماری ذات سے یا ہمارے کسی وسیلے سے دوسرے کسی کو جو ہے نقصان نہ پہنچے. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں ادھار لیتے ہیں اور ادھار لینے کے بعد جو ہے غائب ہو جاتے ہیں. بزنس پارٹنرز کو دھوکہ دینا جو ہے عام ہو گیا ہے. آپ لوگ دوسرے کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں اور اس طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں. خود عیش کر رہے ہیں، خود جو ہے عمرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 11ویں شریف میں جا رہے ہیں. ایسے کیسے عمرے ہوں گے، کیسی 11ویں شریف ہوگی کہ دوسرے کو برباد کر کے جا رہے ہیں، دوسرے کا پیسہ جو ہے برباد کر کے جا رہے ہیں اور اس پہ لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور دینی بن رہے ہیں. حضرات گرامی، ہمارا مذہب ہمیں کسی کو دھوکہ دینا نہیں سکھاتا ہے اور ہمیں نہ کسی پہ ظلم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. میں آپ سب سے ایک بار پھر یہی گزارش کروں گا کہ جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں، سب سے پہلے آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو جو ہے دینی فرض علوم سکھائیے. یعنی سب سے پہلے ہمیں ضروری دینی تعلیم میں مضبوط ہونا ہے، پھر دنیاوی تعلیم میں مضبوط ہونا ہے اور اتنا مضبوط ہونا ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ پڑھنا ہے. صرف نام کے لیے نہیں پڑھنا ہے بلکہ بہت اچھا پڑھنا ہے، اپنے قوم کو تیار کرنا ہے. اور ہمیں ظلم کرنے سے بچنا ہے. جب ہم انشاءاللہ ظلم کرنے سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ظلم ہونے بھی نہیں دے گا. عقائد اہل سنت پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اپنے علماء کرام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. کسی بھی گستاخ صحابہ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے. اور ہمارا تو حال یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوطی سے قائم رکھیں. اپنے مدارس اور مکاتب کو مضبوط بنا کے رکھیے. جب تک یہ قائم ہے تو یہ قوم مسلم قائم ہے، ہمارے محلے قائم ہیں، ہماری عزت و آبرو قائم ہے، ہمارے گھر بار قائم ہے. بس یہی مجھے پیغام آپ کو دینا تھا. کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.